یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ کسی بڑے برتن کے اندر پانی نکالنے والی چیز ہی گر جائے اور وضو کے لیے کوئی دوسری ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے پانی کو نکالا جا سکے، تو ایسے میں کیا کرنا ہوگا؟ اگر اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو کافی سارا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یعنی اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا، اور باقی لوگ بھی اسی سے وضو غسل کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آئے کہ کسی بڑی بالٹی کے اندر نہاتے وقت، غسل کرتے وقت کوئی ایسی چیز گر جائے کہ جس کو ہاتھ ڈالے بغیر چارہ نہیں، پہلی بات تو ایسی صورتیں اب اتنی کم ہے کیونکہ ہر گھر کے اندر 99% جو ہیں وہ ٹنکیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کے وضو کے پانی میں، غسل کے پانی میں، مانو سردی میں پانی گرم کر کے بالٹی میں بھرا اور اس کے اندر کوئی مگا یا کوئی ایسی چیز جس سے نہانا تھا، اس کو لوٹا وغیرہ ڈوب گیا، تو بندہ ٹنکی سے ہاتھ دھو سکتا ہے بآسانی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، گھروں کے اندر فریز بھی موجود ہے، فریز سے ایک بوتل لے کے ہاتھوں کو دھو لے، اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد اس بالٹی کے اندر پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے مگے اور لوٹے کو نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسے کوئی امیزون کے جنگل کے اندر ہے کہ وہاں نہ تو فریز ہے نہ کوئی ٹنکی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بالٹی کے اندر کوئی چیز گر گئی، تو اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو آپس میں ملا کر اور 3 انگلیوں سے وہ بندہ پانی لے کر ایک ہاتھ کو دھو سکتا ہے۔ جب وہ ہاتھ اس کا دھل جائے تو اس ہاتھ کو پانی میں ڈال کے جتنا دھویا ہے اتنے کو پانی میں ڈال کے اس چیز کو نکال سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پانی جو ہے وہ استعمال شدہ نہیں مانا جائے گا۔ اس میں بھی 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پانی کے اندر بے ضرورت اگر ہاتھ ڈلے گا، یعنی اس کو ضرورت تھی نہیں، بندے نے پھر بھی پانی میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس سے وہ پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ بے ضرورت یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے لوٹا اٹھاتے وقت پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا، وضو کا لوٹا پکڑتے وقت اس طرح سے پکڑا کہ یہ انگوٹھا پانی کے اندر چلا گیا، تو یہ بھی بے ضرورت ہاتھ ڈل گیا، یہ ناخن ڈل گیا، تو یہ بے ضرورت نہیں ڈلنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کسی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مطلب وضو ہی کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہاتھ دھونے کے لیے، غسل کی نیت سے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو یہ کہ کسی حدث کو دور کرنے کے لیے وضو غسل کو، طہارت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، تیسرا یہ کہ کسی ثواب کے کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بندہ پاک تو ہے لیکن کھانے کے لیے بھی ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، تو یہ سنت بھی ثواب ہے۔ اب اس سنت کے لیے کسی وضو والے شخص نے، غسل والے شخص نے، کہ جس کا وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے، اس نے اگر بالٹی میں یا پانی میں ہاتھ ڈالا تو ایسی صورت میں بھی اس پانی سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ لوگ ان 3 رول کو اکثر یاد نہیں رکھتے، اور جو یعنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سمجھ میں صرف ایک مسئلہ آسان آتا ہے کہ وضو اور غسل والا ہاتھ ڈالے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، جبکہ وضو اور غسل والا بھی پانی میں ہاتھ ڈالے گا اس سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ وضو کی نیت سے یا کسی اور ثواب کے کام کی نیت سے ہی اگر ہاتھ ڈالا تو اس سے بھی پانی میں فرق پڑ جائے گا۔ تو ان مسائلوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر، اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟